مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہر شو میں کرائم کو کمپلیٹ پریزنٹ کرنے کے بعد اینڈ پہ آپ میرا کوئی شو نکال لیں, پکار نکال لیں, تہمینہ شیخ آفیشیل چینل نکال لیں, میرا ذاتی, ہر سٹوری کے بعد اینڈ پہ میں نے اس کیس کی غلطی بتائی ہوتی ہے کہ یہ غلطی نہ ہوتی تو یہاں تک نہ پہنچتے. اچھا, اور میں میسج بھی دیتی ہوں. اس میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اس میں لوگ جو کہتے ہیں, جب میں نے بات چیت کی دوستوں سے, صحافیوں سے, انہوں نے کہا یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ ہی بکتا ہے, یہ ایک بیٹ ہے, کلک بیٹ ہے جو ہم دیتے ہیں نوجوانوں کو, اور اسی وجہ سے تو کلپ چلتا ہے, ورنہ تو یہ سٹوریاں تو ہر جگہ پڑی ہوئی ہیں. یہ سٹوریاں ان کلپس کی وجہ سے اور تہمینہ کے بولڈ سوال پوچھنے کی وجہ سے چلتا ہے. تہمینہ جب وہ بولڈ سوال پوچھتی ہے اس پہ چلتا ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں ایک عورت شرما رہی تھی, تو آپ نے اسے کہا کہ میں تو یہ کہہ بھی نہیں سکتی جو تم کہہ رہی ہو. 2 بیویاں تھیں ایک شخص کی شاید. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. جی تہمینہ شیخ ایک گاؤں میں کھڑی ہوئی ہے رات کے 12 بجے, اور کچھ 200-300 بندہ کھڑا ہوا ہے 2 سے 3 گاؤں کا, اور تھانے کی نفری کو 40 سے 50 لوگ کھڑے ہوئے تاکہ کنڈیشن کنٹرول میں رہے, صورتحال جو حالات تھے وہاں پہ. 7 بچوں کا ایک باپ ہے 45 سال کا, اس کی بیوی بیمار ہو گئی بچے پیدا کر کے, اس نے اپنی بیوی کا خیال نہیں کیا بقول ان کے. پھر وہ کہتی ہے کہ چلو جی اب میں معاملات گھر کے نہیں سنبھال پاتی, یہ تمہیں نہیں سنبھال پاتی, تم دوسری شادی کر لو. 45 سال کا آدمی 18 سال کی ان میرڈ لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اس کو لے آتا ہے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, لائیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, لے آیا. اب اس کو میں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کلپ کا. 45 سال کا آدمی, یس 45 سال کا آدمی دودھ شودھ بیچتا ہے, 7 اس کے بچے ہیں, ہر بچہ 45 سال کا آدمی بوڑھا تو نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, مجھے اس پر اعتراض بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہوتا. اچھا جی, شادی ہو گئی 17 سال کی لڑکی کے ساتھ. وہ لڑکی کبھی شہر گئی نہیں ہے, وہ گاؤں میں پیدا ہوئی ہے ایک گھر کے اندر, اور اسی گھر میں آ کے لڑکا اس کو لے کے چلا گیا, اس کی شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, اللہ حافظ, رخصت ہو گئی. اب وہ اگلے گھر میں جا کے شوہر کو دیکھ رہی ہے, تو میں اس سے پوچھتی ہوں بتاؤ تمہارے میاں کا کیا نام ہے. اب 250-300 لوگ کھڑے ہوئے, رات 12 بجے کا ٹائم ہے. کہتی ہے میرا نام تو ہے. میں نے کہا شوہر کا نام کیا ہے؟ کہتی میرے شوہر کا نام یہ ہے, میرا سائیوں کھڑا ہے سامنے. میں نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا ابھی پہلی بیوی اس کی فوت ہوئی تھی. اس کیس میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, اور 3 بچے زہر دے کے مارے تھے اسی صحن سے. 3 بچے, چوتھی بیوی. 4 جنازے اٹھے ہیں کب؟ شام میں, مغرب کے ٹائم, رات 12 بجے. تہمینہ ادھر ہے, وہ اگزے ہنس رہی ہے. غصہ آنا تھا کہ نہیں؟ اب آپ شوق کیوں ہوئے؟ غصہ آنا چاہیے تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ مسکرا کس لیے رہی ہیں؟ اس گھر سے 4 جنازے اٹھے 3-4 گھنٹے پہلے, آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ تو پھر میں کی کرا, مسکراوانا تھا میرا جنا جو سامنے کھڑا ہے. میں کہا ٹھیک, اب کیا کہا جا سکتا ہے, ڈیفینیٹلی تھوڑا سا چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا بتاؤ پھر تم لوگوں کے گھر میں یہ 4 جنازے اٹھے کیوں اٹھے, مسئلہ کیا تھا بھائی, جھگڑا کیا تھا؟ کہتی جھگڑا بس اینا جنہ سی کہ اسی دونوں اس کمرے چ رہندیاں سی, تے وہ پہلی بڈھی سی تے میں دوجی بڈھی سی, اسی کی کمرے چ سونے ہیں. میں نے کہا یہ کس کی خواہش ہے؟ کہتی میرے جنے دی خواہش ہے. وہ کہندا ایک ادھر ہوئے تے ایک ادھر ہوئے. میں نے کہا اوکے. اب ایسی سچویشن میں وہ سٹوری اگلی سنا رہی ہے مجھے. میں نے کہا بی بی بس اتنا ہی کافی ہے. اب ایسی سچویشن میں تہمینہ کیا کرے؟ تہمینہ مرضی کا کانٹینٹ تو نہیں لا سکتی, تہمینہ مرضی کا کریکٹر بھی نہیں کھڑا کر سکتی کہ بھائی اتنا بولنا ہے اور اتنا نہیں. خیر, لیکن کیا تہمینہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جو بات ہے یہ اس کو سینسر ہونا چاہیے؟ سینسر از اے گڈ تھنگ. دیکھیں میں ایک صحافی ہوں اور میں نے صحافت کرنی ہے. صحافت میں سینسرشپ ہوتی ہے, ہم پڑھ کے آئے ہیں یہی, سینسرشپ ہوتی ہے. اب اس میں ادارہ اس کو سینسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ میری جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ملازم ہوں ادارے کی, جیسے آپ سٹی 42 کے ملازم ہیں, رائٹ, ایک اچھے صحافی ہیں, منجے ہوئے صحافی ہیں. میں دیکھتی ہوں آپ کے شوز بڑی بولڈنس کے ساتھ, تیری ایسی کی تاسی بنام سرکار. آپ کے جتنا بہادر نہیں ہوں میں. نہیں, آپ بہادر ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں آپ, لیکن آپ کی مرضی سے تو سٹی نہیں چلے گا. جیسے آپ ایسے ہی ہے, ہمیں سینسرشپ ماننی پڑتی ہے. میں بھی مانتا ہوں جی, لیکن یہ اس کا مطلب ادارہ نہیں اس کو سینسر کرتا. دیکھیں اس طرح تو میں نے اداروں بھی کام کیا, اردو پوائنٹ بھی کیا, بہت کام کیا. کیا ادارے نے وہ سینسر نہیں کیا؟ نیو پہ کیا, لاہور رنگ پہ کیا. میں پتہ یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, آپ ایک خاتون ہے جی, آپ کی ماشاءاللہ ایک عزت ہے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ بحیثیت صحافی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نام سے ایک چیز جوڑی جا رہی ہے جس کے اوپر یہ گندی سی
ٹیگ لائن لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے نائکا ہر رات 5,000 فکس کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ایک لائن لکھی ہوئی ہے نا, آپ کی پکچر ہے نیچے, آپ اس میں نظر آ رہی ہیں مجھے, اور آپ کے آگے کوئی خواتین کھڑی ہوئی ہیں, اور یہ ایک ایسا سوال چل رہے ہیں ٹیبو ہے نا, آپ اس کو ٹیبو سمجھتی ہیں نا کہ اس طرح کی بات ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں کبھی نہیں کرتے کہ انہیں پہلے سی وہ اس کے ساتھ سو گئی. یہ چل رہی ہے, یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے یا آپ کے کریئر کے اوپر, آپ کی بحیثیت صحافی, آپ کی ذات کے شخصیت کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں تکلیف دیتی ہیں, کچھ چیزیں تکلیف نہیں دیتی. کون سی چیزیں تکلیف دیتی ہیں پہلے میں وہ جاننا چاہتا ہوں. جو جھوٹ ہوتا ہے, جس میں میری تصویر کو اٹھا کے ایڈٹ کر کے لگا کے اپنی پھکی بیچی جاتی ہے مختلف چھوٹے چھوٹے چینلز پر. معذرت چاہتی ہوں, آپ نے پوچھا تو میری عادت ہے. آپ بتائیں. میری تصویر کو اٹھا کے اکثر اوقات اپنی مرضی کے ٹیگ لائنز لگا کے اس کو بیچا جاتا ہے. میں ایک پروگرام کرنے کے لیے اوکاڑا گئی تھی, وہاں پر ایک بندہ تھا, اس کے پاؤں گوبر سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے کینچی چپل پہنی ہوئی تھی. میں کہ شاید کوئی بھینسوں ویسوں کو سنبھالنے والا بندہ ہوگا. پروگرام پورا کر لیا اور ایٹ دا اینڈ ہم کھانا کھا رہے تھے ٹیم پوری. کہتا ہے باجی آج ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا بتاؤ. لوگ آ جاتے ہیں سیلفی لینے تو ڈیفینیٹلی لینی ہوتی. کہتا ہے میں نا یہ بھی چلا رہا ہوں. وہ 5 پیجز چلا رہا تھا اور ان 5 پیجز, وہ گوبر والا لڑکا, ان 5 پیجز کے اوپر تہمینہ شیخ کا کانٹینٹ تھا. کون سا؟ یہ پکار کا, اردو پوائنٹس کا, تہمینہ شیخ آفیشیل کا. اتنے سے کلپ اس نے نکالے کچھ منٹس کے, اور وہ لگائے ہوئے تھے زہیب ایک 5 ملین کو پیج ہے. میں کہا کمائی تو کر رہا ہے بھائی, میں نے کیا کمائی کرنی ہے. اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے. مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اور وہ بیچ یہی چیز رہا تھا, بیچ رہا ہے باقاعدہ, غلط جو غلط چیزیں نکلتی ہیں اس کے اندر سے, یا آپ کا ایڈٹ کر کے. ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے 12 ملین کو, وہ میرا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. تحریک اسلام یا کچھ اس طرح سے نام ہے. پکچر وہ لگائی ہے جو میرے پرسنل آفیشیل اکاؤنٹ پہ لگی ہے, اور وہ اس کو کر رہا ہے, اور وہ مجھے آج کل اسٹرائک بھیج رہا ہے کہ میں تہمینہ شیخ ہوں, تم نہیں ہو. تو یہ تو حالات ہیں اس معاشرے کے. یعنی کہ یہ جو چیزیں لگتی ہیں اس طرح کا لوگ بولتے ہیں, یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا؟ نہیں, میری طرف سے کیوں ہوگا؟ مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ مجھے مصیبت اس قوم کی پڑی ہوئی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ مجھے نا اصل میں یہ جب میں نے پڑھا کچھ چیزیں تو آپ کے اکاؤنٹ پہ, آپ کے جو پرسنل اکاؤنٹ سے ہیں وہاں سے انہوں نے میرے لڑکوں نے نکال کے مجھے دی ہیں. مجھے یہ اعتراض ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی بحیثیت ایک صحافی مجھے, اور میرا یہی تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کو ایک لائن کی کریکشن کرنا چاہتی ہوں. میرا پرسنل اکاؤنٹ کون سا ہے اس بات کو ثابت کون کرے گا؟ تہمینہ شیخ پرسنل سے میرے خیال سے آفیشیل سے لے کے آئے ہیں. یہ آفیشیلی کہتے ہیں سارے. اچھا ویسے آپ خود اس کے حق میں نہیں ہے کہ ایسی چیز؟ بالکل نہیں. تہمینہ شیخ کو اس طرح کی زو مانی, یا بلکہ زو مانی تو نہیں, یہ تو ڈائریکٹ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں, میں خلاف ہوں, نہیں لگانا چاہتی. اچھا تہمینہ, پچھلے دنوں ایک انکوائری بھی چل رہی تھی کوئی FIA کی یا NCCIA کی, وہ کیا تھی آپ کے خلاف جس میں آپ کو بلایا بھی گیا تھا؟ یہ چلتی رہتی ہے, یہ پچھلے دنوں کی باتیں تھوڑی نہ ہے. یہ کیا تھا تہمینہ, میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا یہ ہے اس طرح سے کہ فار ایگزامپل ایک کیس ہو گیا, معاشرہ تبدیل ہو گیا. میں نے کہا نا حالات بدل گئے. کیا ان جو ٹیگ لائنز ہیں ان کے اوپر تو نہیں تھی؟ نو, ایک کیس ہم نے کیا, ان پر نہیں تھا. ایک کیس ہم نے ریکارڈ کیا تھا, میں نے کیا تھا, میاں عمران ارشد نے کیا تھا, جو ویسے تو بھائی ہیں لیکن ایک اچھے صحافی, بہت اچھے آدمی. اچھا ہم سب نے وہ ریکارڈ کیا. اچھا صحافی کیا ہوتا ہے, واقعہ ہوا, گئے جا کے پراپر اس کو ریکارڈ کیا, سوال جواب کیے. اب وہ جس کا مسئلہ تھا اس نے اٹھ کر, ہر کیس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے. اب جو ظالم ہوتا ہے نا, اس نے ایک تو ظلم بھی کیا ہوتا ہے, اور اپنے ظلم کو وہ بیان کرنے کے لیے یہ فیس کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں فیس کیوں کروں, کہتے تیری ایسی کی تیسی, تو نے میرا نام کیوں لیا. اس کے بعد وہ اٹھ کے آگے سے کر دیتے ہیں آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی اپلیکیشن, کوئی نہ کوئی درخواست دے دی, FIR کرا دی, انکوائری لگا دی. اب میں اٹھوں اور اٹھ کے زہیب سلیم کے اوپر ایک درخواست دے آؤں FIA میں کہ زہیب نے مجھے اس کیس میں تنگ کیا. درخواست تو میں نے دے دی, اب زہیب نے قانونی طور پر پیش ہونا ہے, اسٹیٹمنٹ دینی ہے, واپس آ جانا. گلٹی ہوں گے تو FIA پوچھ لے گا, گلٹی نہیں ہوں گے تو واپس آ جائیں گے.